بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 302 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ اس کا شوہر معمولی طور پر زخمی ہو گیا ہے، اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو اس کو بھی سمجھا دینا کہ چپ رہے اور اس کے سوا کوئی بیان نہ دے، کسی سے کوئی بات نہ کرے اور یہ سمجھ لے کہ وہ آج گھر سے نکلا ہی نہیں۔ کوئی پوچھے تو تمہارا بیان یہی ہونا چاہیے کہ وہ شام سے گھر ہی میں تھا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، مگر میں نے سمجھا دیا کہ وہ تفصیل میں نہ جائے اور وہی کرے جو میں کہہ رہا ہوں، مگر میرا ذکر بھی کسی سے نہ کرے ورنہ وہ بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ چل یہ تو نے اچھا کیا، میں نے شیلا کو بھی فون کیا تھا۔ محسن بولا، بے وقوف، انکل رضوی کا فون ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ بس یار میرا دل چاہ رہا تھا، مگر معلوم ہے شیلا نے کیا بتایا؟ کراچی سے رابعہ کے متعلق ایک اطلاع ملی ہے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے غور سے محسن کی طرف دیکھا۔ سسپینس کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، بتاتا کیوں نہیں، کیا خبر ہے؟ خبر اچھی ہے، محسن نے کہا، مگر میں سناتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اچھی خبر سنانے میں ڈر کس بات کا؟ سنا ہے وعدے دار قسم کے لوگ خوشی سے بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ محسن بولا، پہاڑ میں گئی وعدے داری۔ میں نے بنا کر کہا، کیا اب بھی تو اسے سچ اگلوانے کے لیے مجھے 3rd ڈگری کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ 100 جوتے 100 پیاز کھا کے بتائے گا؟ بجائے ارشاد دونوں چیزیں حاضر کی جائیں۔ محسن وہیں بیٹھ گیا، مگر میں نے جوتا اٹھایا ہی تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یار ایسی بھی کیا بے صبری، بتاتا ہوں، ذرا دم تو لے لوں، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اجلت کارے شیطان است۔ میں نے اسے جوتا کھینچ مارا۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جوتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے بچنے کے لیے چھلانگ ماری تھی مگر جوتا اس کی کمر میں لگا۔ پھر میں نے اسے جا لیا۔ اب بول۔ میں نے اس کے دونوں کان پکڑ کر مروڑنا شروع کیے، ورنہ بے کان رہ جائے گا۔ وہ چلانے لگا، ابے یار اس نے ایک فون نمبر دیا تھا اور بس۔ صرف فون نمبر؟ میں نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ ہاں فون نمبر۔ موسی نے دونوں کان دبا دبا کے کہا، اس نمبر پر رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک کوئی ضرور ملے گا۔ کوئی؟ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا، ہر فون نمبر پر کوئی تو ملتا ہی ہے۔ افسوس نوجوان کے عشق کے وٹامن کی کمی کے باعث تیرے دل اور دماغ کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے، موسی نے بولا، ورنہ کوئی کا مطلب صاف ظاہر ہے۔ رابعہ نہیں ملے گی تو اپنے استاد ٹیڈی صاحب ملیں گے یا اکرام اور نازوں میں سے کوئی ہوگا۔ کیا یہ وضاحت رابعہ نے کی تھی؟ موسی نے نفی میں ساری لایا، اگر اسے موقع ملتا تو ضرور کر دیتی، مگر نہ جانے کیسے لائن کٹ گئی۔ لائن کیوں کٹ گئی؟ یار لائن آخر ہوتی کس لیے ہے؟ موسی نے کہا، کوئی پوچھے کہ ٹرین لیٹ کیوں ہو گئی تو بھیا ٹرین ہوتی کس لیے ہے؟ طویل فاصلے کی کال بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ کراچی سے لاہور تک کسی ٹیلی فون کے کھمبے پر کاکروچ چڑھ جائے یا تار پر مچھر بیٹھ جائے تو لائن کٹ جاتی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو لائن؟ یار پھر بک بک، میرا مطلب تھا کہیں لائن کسی نے کاٹ نہ دی ہو۔ میں نے کہا، رابعہ کو موقع ملا ہو فون کرنے کا اور ابھی بات پوری نہ ہوئی ہو کہ کسی نے دیکھ لیا ہو۔ نہیں، میں ایسی قنوتیت سے سوچتا تو صحیح نتائج برآمد نہ ہوتے، موسی نے کہا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ کہیں قید میں تھی جہاں اسے یہ موقع مل گیا تو متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ اسے قید میں رکھنے والے احمق کوتا ہیں اور عاقبت نا اندیش تھے کہ انہوں نے وہیں ایک فون بھی رکھا، اس پر نمبر بھی درج کیا اور رابعہ کو اس فون تک رسائی حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ مزید یہ کہ رابعہ نے وہ فون نمبر ہمیں پہنچایا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو اس نمبر پر بات کرنے سے فائدہ ہوگا۔ نقصان کا اندیشہ ہوتا تو وہ نمبر بتاتی کیوں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس نمبر تک پہنچنے کے لیے آزاد ہے۔ کم سے کم رابعہ ضرور آزاد ہے۔ جس نے یہ کال کی وہ آزاد ہے، تو اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے کیوں نہیں بتایا اپنا نیا ٹھکانہ؟ میں نے کہا نا کہ لائن کٹ گئی تھی۔ اس کے بعد شیلا نے بہت دیر تک انتظار کیا۔ یا تو رابعہ کو دوبارہ لائن نہیں ملی کسی بھی خرابی کے باعث، یا پھر وہی ہوا کہ کوئی آ گیا جس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی تھی یا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی قیاس سرائی کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ 15-20 منٹ کے بعد شیلا نے اس نمبر کو ملانے کے لیے بہت کوشش کی۔ ایک بار لائن ملی تو انگیج کی ٹون آنے لگی۔ اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ دوسری طرف سے رابعہ نے ریسیور اٹھا کے رکھا تھا اور وہ شیلا یعنی انکل رضوی کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ شیلا نے عقل مندی تو کی تھی کہ لائن کٹتے ہی فوراً خود نمبر گمانا شروع نہیں کیا۔ اس نے ریسیور رکھ کر انتظار کیا اور رابعہ کو موقع دیا کہ وہ دوبارہ رنگ کرے، مگر کبھی کبھی لائن ملنا محبوب کے ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ میری زوجہ مسماتا شیلا محسن کا کہ وہ 10-15 منٹ تک ڈائل گھماتی رہی اور نمبر نہیں ملا تو انکل رضوی وارد ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کسے فون کر رہی ہو، کوئی ڈرنک کال ہے؟ ان کا ایسا سمجھنا برحق تھا۔ ہاں لوکل کال میں اتنی دیر نہیں لگتی، اور پھر شیلا کچھ جذباتی ہو گئی تھی
چنانچہ نمبر ڈائل کرنے میں اس نے غیر ضروری جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ لوکل نمبر نہ ملے تو آدمی 2-4 منٹ کے وقفے سے دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ ٹرنک کال کے لیے مسلسل نمبر ملانا پڑتا ہے۔ چنانچہ انکل نے کہا کہ مجھے بتاؤ کون سا نمبر ہے، ابھی مل جائے گا۔ ان کو تو شیلا نے ٹال دیا کہ کوئی ایسی اور اہم ضروری بات نہیں، مگر مجھے شک پڑتا ہے کہ انکل رضوی نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا۔ محسن نے کہا وہ کیسے؟ کیا شیلا نے نمبر کہیں لکھا تھا؟ نہیں، اب میری گھر والی اتنی بیوقوف بھی نہیں ہو سکتی، محسن نے برا ماننے کے انداز میں کہا۔ ایس ایس پی صاحب بہت ہوشیار ہیں۔ اسی فون لائن سے منسلک دوسرا ٹیلی فون ان کے کمرے میں بھی لگا ہوا ہے۔ ہر مرتبہ جب شیلا ڈائل گھماتی ہوگی تو گھنٹی رضوی صاحب کے کمرے میں بجتی ہوگی۔ مثلاً اس نے نمبر 6 ڈائل کیا تو انکل کے کمرے میں 6 بار گھنٹی بجے گی، پھر 8 کا ہنسا ہوگا تو 8 بار، اور مسلسل ٹن ٹن سن کے انہیں خیال آیا ہوگا کہ آخر یہ کون فون کر رہا ہے اور کسے کر رہا ہے کہ نمبر نہیں ملتا۔ ذرا سا غور کرنے سے وہ نمبر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی پریکٹس کی بات ہے، جیسے کوئی مورس کوڈ سمجھتا ہے، ایسے ہی جہاں فون ہو وہاں ڈائل رنگ شمار کر کے صحیح نمبر نوٹ کیا جا سکتا ہے، یا تقریباً صحیح نمبر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نمبر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ غلطی نمبر ملانے سے درست ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود تو دعویٰ رکھتا ہے کہ تیری گھر والی اتنی احمق نہیں ہے، وہ تو اس سے زیادہ احمق ہے اور تو اس سے زیادہ۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ رسک لینے کی؟ نمبر آؤٹ ہو گیا تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ خاموشی سے نمبر نوٹ کرتی اور ہمیں بتا دیتی۔ میں نے کہا یار آخر عورت ساتھ ہے، افلاطون یا سکندر بخت نہیں ہے، اور خود سکندر بخت ہوتے تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ جذباتی حماقت فرماتے، سر کے بل کھڑے ہو کر رابعہ رابعہ پکارنے لگتے یا فون میں گھس جاتے۔ محسن نے خفگی سے کہا، اور میں صرف ایک امکان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمبر رضوی صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ چل برا مت مان، جو ہوا اچھا ہوا، برا ہوا تب بھی اس میں برائی نہیں۔ میں نے کہا اب ہم آج کی رات کوشش کریں گے، یہ آدھی رات کے بعد والا مسئلہ کچھ عجیب ہے۔ محسن نے کہا لائن چارجز تو شاید رات کے 11 بجے کے بعد ہی کم ہو جاتے ہیں۔ میں نے نفی میں ساری لایا، لائن چارجز کی بات نہیں، غالباً یہ فون رات کے بعد دستیاب ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک کسی کی موجودگی کا امکان نہیں، اور وہاں سے چوری چھپے بات ہو سکتی ہے، گویا ناجائز طور پر۔ محسن بولا غالباً یہ کسی آفس کا فون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تمام دفاتر رات کے وقت بند پڑے رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی عقل اور پیسہ استعمال کرے تو کسی کمپنی یا سرکاری دفتر کے چوکیدار کو رشوت دے سکتا ہے، اور چوکیدار کوئی بھی کمرہ کھول کے فون اٹھا کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے۔ سرکاری دفتروں اور صنعتی اداروں کے لمبے چوڑے بل ہوتے ہیں، اس میں نجی کالوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار لوگ سرکار کے خرچے پر نصف شب کو بیویوں اور محبوباؤں سے فلمی محبت بھرے ڈائلاگ بھی بول سکتے ہیں، اور دشمنوں کو ویلن کی طرح گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آئیڈیا ہے، محسن بولا۔ افسوس کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا، ورنہ سرکاری دفاتر اور لالچی چوکیدار کہاں نہیں ہوتے۔ خیر آئندہ کے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو ہم آج رات ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور کریں گے۔ محسن جوش سے بولا، اور رابطے کی کوئی صورت تو نکلی؟ ہاں، ورنہ کراچی تو انسانوں کا سمندر ہے، اور وہاں پتہ ٹھکانہ جانے بغیر کسی کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس خیال نے کہ میں رابعہ کی آواز سن لوں گا، میرے دل میں بے قراری بھر دی تھی۔ جب تک رابعہ کے اور میرے درمیان نا امیدی کا دیا ہوا احساس کا فاصلہ تھا، میرے جذبات پر بھی جیسے بے حسی کی برف سی جمی رہی تھی۔ میں دیدہ و دانستہ اس خیال سے گریز کرتا رہا تھا اور اس کے تصور کی اذیت سے بچتا تھا۔ اب وہ پھر دل کے خر گوشے میں درد جگا کے اتری تھی، تو اس طرح کہ اس کا عکس جمال میرے خیالوں میں بس گیا تھا، اور اس کا نام ہر دھڑکن کی بازگشت ہو گیا تھا۔ یہ برف پگھلتے ہی میرے دل کا آتش فشاں دہکنے لگا تھا۔ ہجر کے راسوں کے تاریک سفر میں یک لخت اس کے آفتاب حسن کی اجلی دھوپ آ گئی تھی، چنانچہ میرے جذبات کی شدت میری صورت سے بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ محسن کہہ کا مار کے انسا، شروع ہو گئی پیٹ میں مروڑ، اس کے بعد آنے لگیں گے عشق کے جلاب۔ تو نے گولی ایسی دی ہے، میں نے کہا، خواہ مخواہ وہ نام لیا جو میں بھولنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر کیا کرتا، نہ بتاتا یہ بات بھی، نازو کے حوالے سے بتا دیتا۔ میں نے کہا پھر اپنے مرزا غالب کا یہی حال ہوتا۔ محسن بولا چل اب پہلے تو اپنے مہمان کی خبر لیں کہ وہ کس سال میں ہے، سرکس کا شیر لوہے کے جال میں ہے۔ میں نے کہا دلاور ہوش میں آ چکا تھا اور کیتھرین کی تحویل میں تھا۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے عجیب منظر دکھائی دیا۔ دلاور کرسی پر دیوار کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور کے ہاتھ کرسی کی پشت کی طرف کر کے باندھ دیے گئے تھے اور کرسی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ دلاور کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور اس کے بدن پر جگہ جگہ زخموں کی خونی لکیریں نظر آ رہی تھی۔ کیتھرین کے ہاتھ میں نائلون کی ڈوری بل دی ہوئی رسی تھی
جسے اس نے بڑی بے دردی سے کوڑے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کیتھرین کے بال بکھر گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ جس حد تک دلاور سے اپنی تذلیل کا انتقام لے سکتی تھی اس کے جسم پر تشدد کر کے لے چکی تھی۔ پھر شاید وہ خود تھک گئی تھی یا اسے خیال آ گیا تھا کہ دلاور کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اب وہ ایک ہاتھ میں مگ اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا چمچہ لیے کھڑی تھی۔ میرے سامنے اس نے مگ سے ایک چمچہ پانی لیا اور دلاور کے زخم پر ڈال دیا۔ دلاور کا جسم کرب سے اینٹھا، مگر اس کی صورت پر ایک تحقیر امیز مسکراہٹ برقرار رہی۔ اب بولو، یو ڈرٹی سوائن، کیسا ہے؟ کیتھرین نے کہا، آئی وش کہ میرے پاس تیزاب ہوتا۔ دلاور نے مجھے اور محسن کو دیکھا تو تمہارے مددگار آ گئے، ان سے جو چاہو منگوا لو، تمہارے دل میں حسرت نہ رہے کوئی۔ کیتھرین نے پورا مگ اس پر پھینک دیا۔ وہ نمک ملا ہوا پانی تھا جو اس کے ہر زخم پر پھیل گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کرانے لگا، مگر کیتھرین کی کوششوں کا مذاق اڑانے کے لیے پھر مسکرانے لگا۔ تم ایسا کرو، ایک مشین منگوا لو، کیما بنانے کی یا گنے کا رس نکالنے کی، دلاور نے کہا۔ اس میں مجھے ڈالو اور مشین چلا دو، پھر میرا گوشت کھا لو اور خون پی لو، اپنی بیٹی کو بھی پلا دو، یہ ٹونک ہے۔ کیتھرین نے ایک جنونی رد عمل کے ساتھ دلاور پر حملہ کیا۔ اس کے ناخن لمبے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دلاور کا منہ نوچ دی، دلاور نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پاگل کتیا، دلاور نے حقارت کے زہر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کیا اسی طرح تو وہ سب بھلا سکتی ہے جو تیرے ساتھ ہوا تھا، جو میں نے دیکھا تھا؟ کیتھرین نے ایک دم رک گئی، اس کا چہرہ احساس ذلت سے زرد پڑ گیا۔ اس نے مجرم نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ دلاور نے وہ بات کہہ دی تھی جو کیتھرین نے آج تک ہم سے چھپائی تھی، جو شاید وہ کسی اور سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ منہ چھپا کے روتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ تم واقعی دلاور ہو؟ میں نے آگے جا کے دلاور کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ تم نے اور تمہارے شکاری کتوں نے کمزور اور بے بس عورت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس پر تمہیں شجاعت و مردانگی کا اعلیٰ اعزاز ملنا چاہیے۔ تم جسم کے زخموں پر نمک پاشی کو بھی مسکرا کے جیل گئے، مگر اصل اذیت روح کے زخم دیتے ہیں جو تم نے نہیں کھائے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے جو احساس کے ناسور دیتے ہیں۔ آپ ڈائلاگ اچھے بولتے ہیں اپنے سکندر صاحب، میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، دلاور بولا۔ ہم نے اب تک اچھا ہی کیا ہے، ہم برائی سے گریز کرتے رہے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے تمہاری سطح پر آنا پڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی آج کچھ ایسی بات ہو جائے جسے تم کبھی نہ بھلا سکو، اور تمہیں افسوس ہو کہ تم نے وہ سب کیتھرین کے ساتھ کیوں کیا تھا، جس پر انسان نہیں شیطان بھی شرمائے، مگر تم اس کا حوالہ فخر کے ساتھ دیتے ہو۔ محسن نے کہا، وہی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ دلاور نے اطمینان کی اداکاری کے ساتھ کہا، اپنے سکندر اعظم صاحب، نہ اپنی جوان بیٹی ہے، نہ بہن ہے، اور نہ کوئی معشوقہ، جیسی کہ تم لوگوں کے لیے مجبوری اور کمزوری بن جاتی ہے۔ ایک پرانی بیوی ہے تو اسے بے شک اٹھا لاؤ، جیسے چاہو مار دو، نقصان ہوگا تو بچوں کا، انہیں دوسری ماں نہیں ملے گی۔ ہمارا کیا ہے، ہمیں دوسری تیسری چوتھی بیوی بھی مل سکتی ہے اگر زندہ رہے۔ کیا تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو اتنی سکون کے ساتھ برداشت کر سکو گے؟ میں نے پوچھا۔ کر لیں گے جی، آدمی دل کا پتھر ہونا چاہیے، وہ بولا۔ یہ جو آپ لوگ موم کا دل لیے پھرتے ہو نا، یہی عذاب دیتا ہے، یہی آدمی کا راستہ روکتا ہے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو تم کر سکتے ہو، میں نے غصے سے کہا، مگر یہ سوچو کہ نہیں، یہ تو کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دشمن ہمارے ساتھ وہ سب نہیں کر سکتا جو ہم دشمن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر ایک حیوان ہے، ایک درندہ ہے، جب وہ باہر آ جاتا تو شرافت اور تہذیب کے سارے لباس تار تار کر دیتا ہے۔ میری اپنی زندگی ہر وقت تمہارے نشانے پر تھی، بالکل اسی طرح جیسے تمہیں قتل کر دینا یا کرا دینا ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے اختیار میں تھا۔ تم وہ فلسفہ بگاڑ سکتے ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے اور اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، پھر بھی ہم حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور احتیاط بھی کرتے ہیں۔ میں کبھی اس خیال سے غافل نہیں رہا کہ تم میرے بیوی بچوں کو میری کمزوری بنا سکتے ہو۔ ایک بار تم گھر کے اندر تک پہنچ گئے تھے، مگر ایسا تم انتقاماً نہیں کرو گے، یہ میرا اندازہ تھا۔ تم مجھ سے کچھ اگلوانے کے لیے، کچھ منوانے کے لیے یا مجھ سے کوئی سودا کرنے کے لیے ایسا کرو گے، دلاور نے کہا۔ میرے اندازے کم ہی غلط ہوتے ہیں اپنے سکندر صاحب، میں اس کی ذہانت کا پھر قائل ہوا۔ ہم نے تمہاری زندگی کا سودا کرنے کی بات کی تھی۔ کس سے؟ میرے بیوی بچوں سے، دلاور مسکرانے لگا۔ نہیں، تمہارے یاروں سے، میں نے کہا۔ یار کون ہے کسی کا، آدمی خود اپنا یار نہیں، وہ بولا۔ آج بڑا فلسفہ بول رہے ہو، محسن نے کہا۔ یار نہیں تو وہ لوگ کیا ہیں؟ سراج اور جمشید، بس بزنس پارٹنر، بزنس نہیں تو پارٹنر بھی نہیں، اور پارٹنر نہیں تو بزنس کی بات ہی نہیں، وہ بولا۔ وہ تم سے کوئی سودا نہیں کریں گے، نیا پارٹنر تلاش کر لیں گے۔
کیا تمہاری بیوی بھی دوسرا شوہر تلاش کر لے گی؟ محسن نے مشتعل ہو کر کہا۔ میرے جیتے جی تو نہیں کرے گی، میرے بعد کر لے تو پتہ نہیں، کسی اور کا دل آ جائے اس پر یا اس کا دل آ جائے کسی پر۔ دلاور ہنسنے لگا۔ اور تمہارے بچے؟ میں نے کہا۔ وہ یتیم ہو جائیں گے، ہونے دو، دنیا میں ہزاروں بچے ہر روز یتیم ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہوگا جس سے ان کی زندگی آرام اور آسائش میں گزر جائے گی، جیسے اب گزر رہی ہے۔ باپ اہم ضرور ہوتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس کا پیسہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ صرف تم جیسا شخص یہ بات کہہ سکتا ہے، میں نے کہا۔ دلاور ہنسا۔ میرے کہنے کی بات نہیں اپنے سکندر صاحب، حقیقت تو ایسی ہی ہے۔ کیا اہمیت ضرورت ہوتی ہے اس باپ کی جو مفلس اور محتاج ہو، معذور ہو، اور ایک ایسا بوجھ ہو جسے اٹھا کے چلنا بھی بدنامی کے سوا کچھ نہ دے؟ ایک بد کردار عیاش باپ بھی قابل برداشت ہوتا ہے، اگر وہ دولت مند ہو، اس امید میں کہ وہ کبھی تو مرے گا، مگر وہی باپ سب کچھ ختم کر کے مرنا چاہے تو کیا اولاد برداشت کرے گی؟ بے شک بچے مجھے مس کریں گے، لیکن کتنے دن؟ ان کی ساری زندگی پڑی ہے، ان کے لیے جو بندوبست میں نے کیا ہے وہ میری محبت کا بہترین نعم البدل ہوگا۔ ایک موازنہ کریں جی، کہ باپ ہو اور پیسہ نہ ہو، یا پیسہ ہو مگر باپ نہ ہو، اولاد کے حق میں کون سی صورتحال بہتر رہتی ہے؟ تم رشتوں کے بے وفاری لوگ ایسے فارمولوں کے تحت جی سکتے ہو، مگر ایسے آدمی کو انسان نہیں سمجھا جا سکتا جو ہر جذبے کو نیکی بدی، اچھائی برائی، خیالات اور احساسات سب کو مال و زر کے پیمانے سے دیکھتا ہو۔ اپنی بیوی ہی سے پوچھ کے دیکھو، کیا وہ ایک بچے کو بیچ سکتی ہے؟ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ میں وہ ایک بچے کا سودا کرے گی کہ اسے آدم خور قبائل کے حوالے کر دیا جائے، یا اپنے سواگ کی کیا قیمت لے گی؟ دلاور ہنسنے لگا۔ اپنے سکندر صاحب، جب بنگال میں قید پڑا تھا تو عورتوں نے اپنی مامتا کے اور اپنی عزتوں کے سودے ایک مٹھی چاول اور ایک روٹی کے بدلے کیے تھے۔ میری بیوی کے پاس جذباتی عیاشی کے وسائل ہیں، وہ واقعی تمہاری توقعات پر پورا اترے گی۔ کہتے بنگال جیسی حالات میں اس کا رد عمل کیا ہوتا، یہ تم تصور کرو گے تو تمہاری نظر میں آدمی انسان نہیں رہے گا۔ وہ اپنے شیخ سعدی نے بھی تو کہا ہے کہ کچھ بغداد میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ عشق تک بھول گئے۔ وہ غلط فرما گئے ہیں کیا؟ دلاور کو قائل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہ ہمارے مزاج، ہماری سوچ اور فطرت کا فرق تھا۔ شیطان کو بحث نیکی کے وجود کا قائل کون کر سکتا ہے؟ یہ بحث چھوڑو، ہم تمہیں ایک موقع دیں گے زندہ رہنے کا۔ محسن بولا کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، سیاسی پارٹی بناؤ، الیکشن لڑو اور اپنی ساری طاقت ہمارے خلاف استعمال کرو۔ وزیر خان کے نام پر ہاسپٹل بناؤ جسے خود تم نے قتل کیا تھا، ان سب کے نام پر نیکی کمانے کا ڈرامہ کرو جن کو تم نے اپنی بربریت سے ہلاک کیا اور اپنی شیطانی عزائم کی قربان گاہ پر مار ڈالا۔ ان سب بچوں کے لیے یتیم خانے کھولو جن کو تم نے یتیم کیا، اور ان سب عورتوں کے لیے فلاحی ادارے بناؤ جو تمہاری وجہ سے بیوگی قبول کرنے پر مجبور ہوئیں۔ میں نے کہا، اتنی رحم دلی اور فیاضی کس لیے؟ دلاور نے تن سے کہا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم صرف ایک آدمی ہو۔ میں نے کہا، تمہیں مار کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تم جیسے سینکڑوں ہیں جو ملک فروشی کے کاروبار میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں اور ان سب کو سزا دے گا اس ملک کا قانون، قدرت کا نظام انصاف، اس ملک کے عوام کا اتحاد۔ ہم نے تم سے اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اب تم اور تمہارے سب ہواری ہمارے نہیں، اس قوم کے مجرموں، تم سب کی ایک ہی سزا ہوگی جو تمہیں ضرور ملے گی۔ ابھی تو ہم تمہیں اس لیے اٹھا کر لائے ہیں کہ تم سے ایک سودا کریں، تم واپس جا سکتے ہو۔ سودا کیا ہے؟ دلاور بولا، اور فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ برابر کا نہ ہو تو سودا نہیں ہوتا، محسن نے کہا۔ تمہاری زندگی تمہارے بیوی بچوں کو لوٹائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ رابعہ اور تمہارے استاد محترم ٹیڈی کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ دلاور سمجھ گیا، وہ بہت کائیاں شخص تھا اور اس کا دماغ مشین کی طرح سوچتا تھا، ہے نا یہی بات؟ نہیں، تمہارا اندازہ غلط ہو گیا۔ میں نے ہاں کہتے کہتے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا یہ میری چھٹی اس کا کرشمہ تھا کہ میں نے اپنے الفاظ بدل دیے؟ مجھے یکلخت خیال آ گیا تھا کہ اب دلاور سے براہ راست سودا ممکن نہیں رہا۔ اب تک جتنی گفتگو ہوئی تھی اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی وہ خود کو مجبور نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ رابعہ اور ٹیڈی کی رہائی صرف تمہارے اختیار کی بات بھی نہیں، میں نے سوچ کر کہا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ دلاور بولا، ہمارے مطالبات معمولی ہیں جو خود تم پورے کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، ایک تو تم کو MRS کے مالی وسائل کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ تم نے میرے والد کا اور میرا بہت مال ہضم کیا ہے، ایک مرحلے پر تم مجھے کئی کروڑ کی رشوت بھی دے رہے تھے، اب اسی رقم کا کچھ حصہ اپنے دشمنوں کو دو، ان دشمنوں کو جو تمہیں تمہارے کاروبار میں شریک غداروں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ان کے ہاتھ مضبوط کرو جو تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ دلاور نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ فی الحال 10 لاکھ، میں نے کہا۔
صرف 10 لاکھ؟ دلاور نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو میں وصول کر لوں گا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک پتہ بھی چاہیے۔ کس کا پتہ؟ ایس پی سراج کی منگیتر کا، میں نے کہا۔ کون سی منگیتر؟ 4 شادیوں کے ایک مشروط مسئلہ تو ہے، مگر 4 جگہ منگنی تو ہونے سے رہی، محسن بولا۔ ہم اس کی منگیتر کا نام جانتے ہیں اور اس کی تصویر بھی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ تو تم اس سے ملنا چاہتے ہو؟ دلاور مسکرانے لگا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شوق سے ملو، مگر اس کے لیے تمہیں 7 سمندر پار جانا پڑے گا۔ وہ امریکہ میں ہے۔ کس شہر اور ریاست میں ہے یہ شاید سراج کو بھی معلوم نہیں، دلاور بولا۔ اس قسم کے جھوٹ سے معاملات بگڑ جائیں گے دلاور۔ نہیں، یہ سچ ہے، دلاور نے کہا۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے یک طرفہ طور پر نسبت ختم کر دی تھی۔ اس کے خیالات سراج کے بارے میں اچھے نہیں رہے تھے۔ کیا وہ شریف لوگ تھے؟ محسن نے تن سے کہا۔ ہاں، تمہارے معیار شرافت پر پورے اترنے والے لوگ تھے، چنانچہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل سراج کے ساتھ غیر محفوظ ہوگا۔ انہوں نے منگنی توڑ دی اور لڑکی کا نکاح کسی اور سے کر دیا جو امریکہ سے چند دن کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سراج کو معلوم ہوتا وہ واپس بھی چلا گیا اور جاتے ہوئے بیوی کو بھی لے گیا۔ اس بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا سراج نے؟ میں نے کہا۔ سراج تو اس کی تصویر سینے سے لگائے پھرتا تھا، محسن بولا۔ وہ سب کرنا پڑتا ہے، دلاور بولا۔ لڑکی اکلوتی تھی اور والدین لکھ پتی تھے۔ ان کا جی ٹی روڈ پر ہی کوئی کارخانہ تھا۔ انارکلی میں ایک کمرشل بلڈنگ بھی تھی۔ گویا سونے کی چڑیا تھی، ہاتھ سے نکل گئی، میں نے کہا۔ ہاں، ورنہ لڑکیاں تو بہت، دلاور بولا۔ بعد میں بہت افسوسناک واقعات پیش آئے۔ پہلے انارکلی کی اس کمرشل بلڈنگ میں آگ لگ گئی، پھر ایک رات اس کے گھر میں ڈاکو گھس گئے اور صرف مال لے جاتے، لیکن گھر والوں نے مزاحمت کی اور مارے گئے۔ میں نے تلخی سے کہا، شاید کسی دن وہ لڑکی اور اس کا شوہر امریکہ میں کسی کار کے حادثے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ افسوسناک واقعات کیسے پیش نہ آتے، ان کی حرکت ہی افسوسناک تھی۔ ایک ایس پی کو کیا سمجھا تھا انہوں نے؟ تم سراج کی منگیتر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اغوا کرنے کے لیے، دلاور بولا، تاکہ اس کے بدلے رابعہ کو مانگ سکو۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ میں تمہیں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا، دلاور بولا۔ لیکن اس طرح تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سراج کو کیا معلوم کہ رابعہ کہاں ہے؟ وہ ہم معلوم کر لیں گے، میں نے کہا۔ اور کوئی مطالبہ؟ تم ایک بیان تحریر کرو گے اور اس پر دستخط کر کے ہمارے حوالے کر دو گے۔ یہ بیان اخبارات میں شائع ہو جائے گا، میں نے کہا۔ یہ اعلان تمہاری طرف سے ہوگا کہ وزیر ہاسپٹل کا نام اب دلاور ہاسپٹل ہوگا۔ تم چاہو تو اپنے باپ کا نام بھی لکھ سکتی ہو۔ محسن کی آنکھوں میں الجھن تھی اور حیرانی بھی۔ وہ میرے مطالبات کو یقینا احمقانہ سمجھ رہا ہوگا۔ دلاور کے اغوا کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، مگر میں بہت سوچ سمجھ کر بے وقوف بن رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دلاور کے لیے اپنی زندگی کوئی مجبوری نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہیں ہوگی کہ ہم اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیں تو ہمارا ہر مطالبہ تسلیم کر لیا جائے۔ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ رابعہ اور ٹیڈی کو اپنی رہائی کے بدلے میں رہا کرا سکے۔ یہ فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ میں ایسے حالات پیدا کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جس میں دوسرے مجبور ہوں۔ خود دلاور مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اتنے معمولی مطالبات پیش کیے۔ 10 لاکھ وہ 10 پیسے کی خیرات سمجھ کے پھینک سکتا تھا۔ رہا ہاسپٹل کا نام بدلنے کا اعلان تو اس نے سمجھا ہوگا کہ میں جذباتی اشتعال سے مغلوب ہوں، حالانکہ ایسے کسی بھی اعلان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بعد میں جب چاہتا اپنے بیان کی تردید کر سکتا تھا، بس، یا کچھ اور۔ ہم چیک قبول کریں گے، میں نے کہا۔ تمہیں نقد مل جائے گا، دلاور نے کہا۔ 10 لاکھ بہت معمولی رقم ہے۔ اس رقم کو بچانے یا ہمیں پکڑوانے کے لیے کوئی چال پھیلاؤ گے تو جان سے جاؤ گے، اور تمہارے اپنے فلسفے کے مطابق نقصان صرف تمہارا اپنا ہوگا، میں نے کہا۔ تم کس قسم کی ضمانت چاہتے ہو؟ پہلے تم ادائیگی کا طریقہ کار بتاؤ، میں نے کہا۔ طریقہ کار کچھ بھی نہیں، تم جاؤ اور میری بیوی سے رقم لے لو، ابھی اور اسی وقت، دلاور بولا۔ اتنی نقد رقم وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے اور آدھی رات کے وقت وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہ میری بیوی ہے، دلاور نے غرور سے کہا۔ مجھے تو آزما چکے ہو، اب اسے بھی آزما کے دیکھو۔ میری تحریر تمہارے لیے 10 لاکھ کا بیریئر چیک ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم چیک لکھو، میں نے کہا۔ رقم نواب خسرو جمشید وصول کریں گے۔ ان کو تمہاری بیوی ضرور پہچانتی ہوگی، مجھے اس کا فون نمبر تو بتاؤ۔ دلاور نے اقرار میں سر ہلایا اور خسرو جمشید کا فون نمبر بتا دیا۔ اب یہ رقم نواب صاحب خود ایس پی سراج کے گھر اس کی والدہ کو پہنچائیں گے، میں نے کہا۔ ہم یہ رقم ان سے لے لیں گے، اور اگر درمیان میں کسی نے کوئی چکر چلایا تو ہم سراج کی ماں کو ساتھ لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔